اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ جو کچھ بھی آپ قرآن سے پڑھ رہے ہیں آپ اس کو دل کے اندر بٹھا رہے ہیں، اس سے آپ کی پرسنالٹی میں چینجز آ رہی ہیں. ایٹ لیسٹ کوشش کا شوق تو پڑ گیا نا دل میں کہ مجھے بدلنا ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا ہے. تو انشاءاللہ there's a will there's a way. جب کسی دل کے اندر یہ اطاعت اور فرمانبرداری کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے نا، تو پھر وہاں پر نور ہو ہی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہ توفیق بھی دے دیتا ہے انشاءاللہ. چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج ہم آیا نمبر 159 کریں گے سورہ آل عمران کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما پس بوجہ رحمت کے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لنتا نرم ہیں آپ لہم ان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے لنتا لین سے ہے، لام یا نون. لین نرم کو کہتے ہیں، سافٹ. تو ولو اور اگر کنتا ہوتے آپ فظن جھگڑالو غلیظ القلبی سخت دل والے. غلیظ کا مطلب ہوتا ہے سختی، ٹھیک ہے، وہ چیز جو چپک ہی جائے. تو اگر آپ ہوتے جھگڑالو اور غلیظ القلبی سخت دل، لنفضو تو البتہ تتر بتر ہو جاتے، ہٹ جاتے، دور ہو جاتے، من حولی کا آپ کے آس پاس سے. حول کس کو کہتے ہیں؟ آس پاس، ارد گرد کو. یہ جو آپ اردو میں بولتے ہیں نا ما حول، ہمارا ماحول کیسا ہے، یہ عربی کا ورڈ ہے. ما کا مطلب ہے جو، حول کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد. تو جو ارد گرد ہوتا ہے اس کو ماحول کہتے ہیں نا. تو یہ عربی کا ورڈ ہے. تو حول کا آپ کے آس پاس سے. فاعفو درگزر کیجئے، عنہم ان سے، عین فا واو سے، فاعفو عنہم ان سے درگزر کیجئے. واستغفر لہم اور بخشش مانگیے ان کے لیے، غین فارا سے. وشاور اور مشورہ کیجئے ان سے، شین واو را سے ہے، مشورہ کیجئے ان سے، فی الامر معاملات میں. فَإِذَا پھر جب عزمتا آپ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں پکا، فتوکل تو توکل کیجئے، علی اللہ اوپر اللہ کے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب محبت رکھتا ہے، المتوکلین بھروسہ کرنے والوں سے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور اس میں اتنے سیکھنے کے سبق ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور مزاج کی خوبصورتی اور لوگوں سے نرم معاملہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل کلیئر حکم دیا تھا جس میں کوئی گرے ایریا نہیں تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہمیں اچک کے لے جا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی حالات دیکھو، آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. یہ جو پہاڑیوں کے درمیان درہ ہے اس پر سے آپ نے نہیں ہلنا. یہ کلیئر حکم تھا. لیکن مسلمانوں نے، یعنی اس وقت میں آپ دیکھیں نا کہ سارے مسلمانوں کا، سارے صحابہ کا ایک جیسا تو ایمان نہیں ہو سکتا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ٹاپ کلاس صحابہ اور جو سابقون الاولون تھے،
وہ اور جو بعد میں اسلام لانے والے جو بھی ٹرین ہی نہیں ہوئے ان میں فرق تو ہوگا. تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زمین پر شیلڈز پڑی ہوئی ہیں اور تلواریں پڑی ہیں اور گھوڑے ہیں اور بھاگ رہے ہیں دشمن، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو جا کر یہ چیزیں لینی چاہیے اور ہمیں یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، اب تو کوئی فائدہ نہیں، ہم تو جیت کے ہیں جنگ. تو اتنے بڑے حکم کی، جبکہ ان کو جو صحابی وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کر سکتے، جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے. لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی. تو جب وہ اس درے سے نیچے اترے تو اس کی وجہ سے انتہائی بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا. مسلمانوں کے 70 بندے مارے گئے اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مسلمانوں نے بہت تکلیف دیکھی. لیکن اس سب نافرمانی کرنے کے، یعنی انہوں نے نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو ڈانٹا، نہ ان کو تانا دیا، نہ ان کو چھڑکا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے ساتھ نرم مزاج ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے اور تیز مزاج ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ارد گرد سے لوگ بھاگ جاتے ہیں، ان کے آس پاس نہیں ٹھہرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. کہ اگر آپ ایسے ہوتے، تند مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی کہ آپ کے آگے آس پاس سے بھاگ گئے ہوتے. لیکن یہ لوگ پلٹ پلٹ کر آپ کی طرف کیوں آتے ہیں؟ اب آپ کتنی پیاری بات ہے، آپ سوچیں کہ ماں جو ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے پورے گروپ میں اور بچہ گر کے آتا ہے، ماں نے کہا ہوتا ہے گرنا نہ، یہاں نہ چڑھنا نہیں تو گر جاؤ گے. لیکن جب گرتا ہے تو کس کی طرف پلٹتا ہے؟ پورے گروپ میں سے کسی آنٹی کے پاس جا کے گلے لگتا ہے؟ نہیں، اپنی ماں کے گلے لگتا ہے. پتہ ہے کہ ماں کی نافرمانی کی ہے لیکن ماں کی طرف پلٹتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں اس کے لیے نرم دل ہوتی ہے، اس کے لیے سنسیئر ہوتی ہے، اس کو پکا یقین ہوتا ہے کہ ماں میری سب سے بڑی ہمدرد ہے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، محبت کرنے والے تھے، آسان معاملہ کرنے والے تھے، لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کرتے تھے، لوگوں کے طرفدار تھے. اور یہ اس معاملے کی وجہ سے لوگ پلٹ پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے تھے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ اس سچویشن میں ہمارا کیا ہوتا رویہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایسا کام کیا ہوتا کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا، تو ہم کیا رویہ کرتے؟ ان کے ساتھ کبھی کوئی بات ہی نہ کرے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرے، ان کو تو اللہ بخشے گا ہی نہیں، یہ تو اب یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی نرم مزاجی اور لوگوں کے لیے کشادگی تھی، آسانی تھی. اب اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹنے کی بجائے جنہوں نے غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعف عنہم. یہ امر کا صیغہ ہے. آپ ان سے درگزر کیجئے، معاف کیجئے ان کو. ایسا معاف کیجئے کہ پھر مینشن بھی نہیں کرنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کبھی یہ مینشن کر کے شرمندہ بھی نہیں کرنا کہ ان کی وجہ سے کیا ہوا ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے بخشش مانگیں، ان کو بتائیں کہ آپ بخشش مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطی سے درگزر کر خود بھی معاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی معافی مانگیں آپ. امیزنگ ریلیجن ہے، امیزنگ دین ہے ہمارا کہ کس طریقے سے ایک لیڈر کو کیا کہا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک تو اسلام کے لیے محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ واہ واہ یہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ جو ہمارے دل کے گلٹ کو دھو دینے والا ہے، ہماری غلطی کے اوپر شرمندہ کرنے کے بجائے ہمیں اور موقع دینے والا ہے نیکیوں کے. اللہ تعالیٰ کی بخشش ہمارے لیے عام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں.
اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہوتی ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ اونچا دعا کریں اور اس بندے کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اچھے دل کا مالک ہے، اچھی نیت سے کر رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو سارے لوگوں کو کتنی خوشی ہوئے گی، کتنے دل میں سکون ہوگا جن سے غلطی ہوئی کہ اللہ تو ضرور ہی بخش دے گا کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے دعا مانگی ہے. ہاں، کتنا دل میں سکون اور اطمینان اور محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، دین کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، ایک لیڈر کے لیے بھی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو مشوروں میں شامل کیجئے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک ایسی غلطی کر دی ہے، آپ سے ہم کبھی بھی مشورہ نہیں لیں گے کیونکہ آپ غلطی کرتے ہو. نہیں، ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے، ان کے دل کو بڑا کرنے کے لیے کہ نہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، بٹ یو آر سو ٹیلنٹڈ، یو آر سو گڈ، یو آر سو بریو، یو آر سو انٹیلیجنٹ دیٹ وی آر اسٹل گوئنگ ٹو ٹیک ایڈوائس فرام یو، ٹیک سجیشنس فرام یو. اب یہ انتہائی خوبصورت لیڈرشپ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور ہم سب کو ماؤں کی حیثیت سے اس چیز پر غور کرنا چاہیے. ماں بھی لیڈر ہوتی ہے اور اس کو یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، سب سے پہلی بات یہ کہ نرم مزاج اگر آپ ہوئیں گے تو بچے پلٹ کر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہمارے سے کیا غلطی ہو گئی یا کچھ. لیکن اگر آپ سخت دل ہوں گے اور سخت مزاج ہوں گے، ہر وقت چڑچڑی رہنے والی ہوں گی اور ہر وقت پینک ہوئیں گی، بچوں کی باتوں پہ ایک دم بھڑک جائیں گی، تو پھر وہ آپ کے آس پاس سے بھاگ جائیں گے، وہ کوئی اور اپنی جائے پناہ ڈھونڈ لیں گے، وہ کوئی اور محبت ڈھونڈ لیں گے، کوئی اور ایسا بندہ ڈھونڈ لیں گے جو ان کی بات آرام سے سنتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ان کو غلط مشورے دے. چونکہ آپ نے حکمت سے کام نہیں لیا اور نرمی نہیں اختیار کی تو بچے شیطان کی گود میں نہ خدا نہ خواستہ جا پڑیں. سو نرمی لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اسپیس دینا، لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کے لیے اپنے کان کھول کے آرام سے ان کی بات سننا اور پینک نہ ہونا، ری ایکشنری نہیں ہونا، اور پھر اس کے اوپر کیا، ان کو معاف کر دینا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم اپنے غلاموں کو کتنی دفعہ معاف کریں، یعنی اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ. ایک دن میں کوئی 70 غلطیاں تو نہیں کرتا نا، اور 70 کا صیغہ کثرت کو ظاہر کرتا ہے کہ جتنی مرضی دفعہ وہ غلطی کریں آپ نے معاف کرنا ہے، کیونکہ معاف کرنے سے محبت بڑھتی ہے، اور سزائیں دینے، تانے دینے اور نفرت کرنے سے انسانوں سے دور ہو جاتے ہیں اور کسی کام کے نہیں رہتے. تو معاف کریں، اور پھر ان کے سامنے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے سامنے ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے پیچھے ان کے لیے دعائیں کریں. اس سے ان کے دل میں حوصلہ پیدا ہو جائے گا اور کشادگی پیدا ہوگی، دل ٹھنڈا ہوگا ان کا، ان کو خوشی ہوگی، ان کو ایک سہارا ہوگا کہ میرے لیے کوئی دعا کرنے والا ہے اور کوئی میرے ساتھ اتنا سنسیئر ہے کہ میری غلطیوں کے باوجود میرے ساتھ اس کی محبت بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ ان کو کانفیڈنس دینے کے لیے باتوں میں، مشوروں میں ان کو شامل رکھیں. گھر کے اس کمرے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، گاڑی کا رنگ کیا ہونا چاہیے، آج کیا کھانا پکانا چاہیے، کس جگہ جانا چاہیے، چھٹی میں کہاں جائیں، کیا کریں. There are so many things to do. قرآن کی کون سی کلاس کو اٹینڈ کریں، کون سے ٹیچر کے پاس جائیں، کون سے شیخ کی آج ٹاک سن لیں. There are so many things to do. چھوٹے چھوٹے مشورے لینے سے بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن جب بچپن میں ہی ہم نے ان کو ڈس ہارٹ کیا ہو، ڈسکریج کیا ہو، ان کے اعتماد کو توڑا ہو،
ان کو تانے دیے ہوں تو پھر وہ ساری زندگی کے لیے ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں. یعنی ان کو کوئی کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ان کے لیے فیصلہ کرے، بیکاز دے آر ناٹ کانفیڈنٹ انف. وہ پورے اعتماد نہیں ہوتے کہ ہم بھی کوئی فیصلہ کر سکیں، کیونکہ ہم نے جب بھی فیصلہ کیا ہمارا غلط ہوا اور ماں نے یا باپ نے بہت زیادہ تانے دیے جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا. اب وہ ساری زندگی لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ معذور ہو جاتے ہیں اپنی صلاحیت سے. تو اگر ہم ٹرو لیڈر ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اور ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. اور جنگ احد، اللہ یعنی اتنے بڑے نقصان کے باوجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، گال کے بیچ میں وہ خود کی وہ جو ہک تھی وہ پھنس گئی اور خون بہا، گرے، اور مسلمانوں کی شہادت کی ایک جو دکھ تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا. اور مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کے سارے پہلو کھل کر سامنے آ جائیں اور ہر بندہ جو مشورے میں شریک ہو رہا ہے اس کو اپنی رائے دینے کا موقع مل جائے. اور مشورے میں دیکھیں کتنی چیزیں کھل جاتی ہیں. ایک بندہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری راستے نظر آ جاتے ہیں اور سب اپنے کندھوں پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. اگر ایک بندہ فیصلہ کر لے تو سارے بلیم کرتے ہیں کہ آپ ہی نے تو فیصلہ کیا تھا. لیکن اگر آپ مشورہ کر لیتے ہیں تو سب لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ سب رائے میں سے یہ رائے بہتر ہے. کرنا تو فیصلہ امیر نہیں ہوتا ہے، لیکن مشورے سے سب لوگوں کے اوپر ذمہ داری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اور معاملے کا بہترین پہلو سامنے آ جاتا ہے. اور قرآن اور سنت پہ پرکھ کر کوئی بھی کام، اس کا فیصلہ جب کیا جاتا ہے اور سب کو سنا دیا جاتا ہے تو سب لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک بندہ فیصلہ کرے اور پھر اس کے اوپر سارا بلیم آئے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب آپ ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں ایز اے لیڈر تو پھر اس اللہ پر توکل کریں اور اس کام کو کر جائیں. کیونکہ اگر لیڈر شیکی ہوتا ہے نا، ایک کام کا ارادہ کیا پھر کیا نہیں اب یہ نہیں کر سکتے. جیسے جنگ میں کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اندر رہ کے جنگ کرتے ہیں، عبداللہ بن ابی نے اور باقی لوگوں نے، لیکن جوانوں نے کہا کہ نہیں ہم باہر جا کے کریں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ پہن کر آ گئے تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تو چلو کہتے ہیں کہ نہیں مدینے کے اندر رہ کر جنگ کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اب ہم نے ارادہ کر لیا تو اب ہم باہر ہی جائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹینڈ لیتے ہیں ایک فیصلے کے اوپر، شیکی نہیں ہوتے کہ پتہ نہیں کروں یا نہ کروں، ہاں یا نہیں. اس طرح پھر سارے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور سارے لوگ بکھر جاتے ہیں. جب آپ ارادہ کچھ کر لیں، مشورہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اب اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، لیکن وہ کام کر لینا ہے. کیونکہ جب اللہ پر توکل کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین صورت میں مدد کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، یہ جو بات ہے نا، توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ ساری چیز چھوڑ دی اور آپ انتظار کریں گے کہ خوان آسمان سے اترے گا، فتح آسمان سے اترے گی. نو، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے جسم کے ذریعے سے پوری کوشش کرنا، اپنی ساری ایبیلٹیز کو استعمال کرنا، لیکن دل میں یہ یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہی اصل مدد ہے. تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اپنے پورے معاملے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنی ساری سیکرٹس، اپنی سارے پیپر، ساری انفارمیشن اس کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو اور پھر وہ آپ کا مقدمہ لڑتا ہے نا. تو توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر سارے کے سارے معاملات چھوڑ دینا کہ اللہ تعالیٰ خود سے ٹیک کیئر کر لے گا. لیکن کوشش کرنے کے بعد یا کوشش کرنے کے ساتھ یہ توکل ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم توکل کر رہے ہیں. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. یہ نہیں کہ اونٹ کو بے مہار چھوڑ دیے اور وہ چلا جائے اور آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو کہ یہیں کھڑا رہے گا. نہیں، باندھنے کے بعد
تو اللہ تعالیٰ متوکلین سے محبت کرتا ہے، جو توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کو یہ یقین ہے کہ اصل مدد اللہ ہی کی ہے، اصل توفیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ آتا نا کہ ان اللہ یحب المتقین یا یحب المحسنین یا یحب المتوکلین، تو آپ ایک لسٹ بنا لیں اور آپ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اپنے اندر ساری یہ خصوصیات لانے کی کوشش کرنی ہے، میں نے وہ بندہ بننا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے اندر وہ ساری کوالٹیز لانی ہیں جس کی وجہ سے میں آپ کی محبت کی حقدار ہو جاؤں، تو کتنا پیارا لگے گا نا۔ تو چلیں اب لسٹ بنانا شروع کر دیں، کوئی ایک پیج خالی چھوڑ دیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ہی دعا بھی لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بنا دے، اللہ مجھے محسن بنا دے، اللہ مجھے متقی بنا دے، اللہ مجھے مخبتین میں سے کر دے، اللہ مجھے صادقین میں سے کر دے، اللہ متوکلین میں سے کر دے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔